السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اور روزانہ 100 سے 200 مرتبہ یا 500 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 7 بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ تو کیا ہے وہ 7 چیزیں اور 7 نعمتیں کہ جن کی ہر انسان کو ضرورت ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی بدل جائے اور میری جو لائف ہے وہ بہترین بن جائے اور میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور اسی طریقے سے میں دنیا کے اندر ترقی حاصل کر لوں۔ تو جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور اپنی دنیا کی ترقی چاہتا ہے یا اپنے ہر میدان کے اندر کامیابی چاہتا ہے یا اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے تو استغفار کا اہتمام کیجیے، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ کیا ہے قرآن کریم کی آیات کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے 7 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے اور 7 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان کو استغفار کرنے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ سب سے پہلے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں کا معاف ہو جانا انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت کی چیز ہے کہ جیسے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کو سکون مل جاتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے اور دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو اور تمام لوگ مل کر کے اور کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار رحمت والی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ اگر مال کی کمی آ رہی ہے، رزق میں تنگی آ رہی ہے، ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے ہیں تو استغفار کی کثرت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جو ہے مال کے آنے کا ذریعہ اور اسی طریقے سے اس کے لیے راستہ ہموار فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جو شخص اپنے اندر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکال دیتے ہیں کہ جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو استغفار کرنا گویا کہ اپنے اندر ایک تقوی پیدا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وبنین جن کو اولاد نہیں ہے استغفار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ان کو نوازتا ہے۔ تو کثرت استغفار یہ مال میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے جو ہے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ گویا کہ یہ انسان کے رزق میں بڑھوتری کا ایک سبب اور ایک ذریعہ اور ایک عمل اور ایک وظیفہ ہے کہ جس کے مال میں کمی آ رہی ہے، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں برکت نہیں ہے یا کوئی راستہ نہیں مل پا رہا ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے ذریعہ آمدنی بنا سکے،
اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے انتظام فرما دیں گے اور بہترین انتظام کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ موت تک، یعنی الی اجل مسمی، وہ موت تک اپنی دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاتا رہے گا سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ اس کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی اور حالات سے اس کا گزر نہیں ہوگا۔ تو اگر استغفار کوئی شخص کرتا ہے تو وہ روحانی اور جسمانی ساری کی ساری کمزوریوں کو قوت میں بدل دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت گویا کہ کمزوری کو قوت میں بدلنا ہے، اپنی طاقت کو جو ہے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا ہے۔ تو اگر ہماری سماجی یا معاشرتی یا جو ہے اپنی روحانی یا جسمانی کمزوریاں ہیں یا لڑائی جھگڑے اسی طرح سے ادھر ادھر کی جتنی بھی الجھنوں میں انسان الجھا ہوا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے استغفار کی بنیاد پر ان تمام الجھنوں سے نکال کر اس کے دل کو سکون اور اطمینان بخشتے ہیں۔ اگر اس کے پاس مال کی کمی ہے، مال عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال کمانے کا یا جو ہے اپنے لیے رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان بخش دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر استغفار کرنا ہے۔ یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، جو انسان کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے، ایک خوشنما اور ایک خوبصورت زندگی اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، چلتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے جہاں آپ کو موقع ملے آپ پڑھتے رہیے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اور اس کے پڑھنے سے انسان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور جو دماغ میں اور دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے یا گناہوں کا گرد و غبار لگ جاتا ہے، وہ سب کا سب دھل جایا کرتا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔